یہ فیصلہ آیا, بہت سی آراء تو آئیں کہ بھائی یہ ہارس ٹریڈنگ کا کوئی راستہ کھل گیا, کچھ ایسے ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہوا. آپ کی رائے کیا؟ ٹھیک تو بالکل ہی ٹھیک ہوا, جو غلطی کی گئی تھی اس کی تصحیح کی گئی ہے. دیکھیں یہ فیصلہ اس کو جانا ہی ردی کی ٹوکری میں چاہیے تھا. اس کی ایک ہی گراؤنڈ کافی ہے, یعنی آپ نے جو ایڈوائزری جورسڈکشن اور جو 186 ہے اور 184(3) دونوں کو ملا کر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا. آپ نے جھوٹا سچا جو بھی فیصلہ دینا تھا آپ دو الگ الگ دیتے. ایک صدارتی جو ہے وہ ریفرنس تھا اور 101 184(3) کی درخواست تھی. اب دونوں کو کلب کر کے یکجا کر کے آپ نے جب یہ فیصلہ دیا تو دونوں کی جو وہاں پر سکوپ ہے وہ دونوں میں جو آپ ڈیسیجن دینا ہے وہ ایک ڈیسیجن ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں جب آپ دیتے ہیں تو آپ رائے دے رہی ہے سپریم کورٹ, کیونکہ چند فیصلوں میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو رائے ہے وہ بھی بائنڈنگ ہے. بٹ ایون دین پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رائے پر عمل کرے یا نہ کرے, اور رائے پر پریزیڈنٹ نے خود ہی رائے مانگی ہے اور رائے پر عمل نہیں بھی کرے تو پریزیڈنٹ کے خلاف آپ کوئی بھی پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کر سکتے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو استثناء حاصل ہوتا ہے, جبکہ جو 184(3) ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے اوپر جو چیز ہے. سیکنڈ, اس میں آپ نے جو آرٹیکل 95 ہے اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا, اور 63(a) کے جو ٹیکسٹ جس میں گون ہے اس ٹیکسٹ کو بھی آپ نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا, اس کا مفہوم ہی بدل دیا. تو یہ فیصلہ قائم نہیں رہ سکتا تھا. یہ فیصلہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی یا جسٹس جیا افریدی بھی اس بینچ میں ہوتے تو انہوں نے یہی فیصلہ کرنا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا جو ٹائمنگ کے اوپر اعتراضات بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ ٹائمنگ ایسی ہے, یہ ٹائمنگ ایسی ہے. جب آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے جی دیکھیں نا, اب دیکھیں 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, 2 سال تاخیر کیوں کی گئی؟ اب ایک جماعت ہے جو کہ پہلے حکومت میں تھی, اس ٹائم بھی اس کے لوگ منحرف ہو گئے, اور اس ٹائم جب یہ میں نے خبر دی تو مجھے یاد ہے ایک فاروق حبیب صاحب تھے پلس 3-4 لوگ تھے اس ٹائم, ان کے ڈپٹی منسٹر فار انفارمیشن اسٹیٹ تھے. ہاں, تو انہوں نے مجھے کال کر کے بڑی بحثی کی تھی کہ نہیں آپ کی خبر غلط ہے, آپ کی خبر غلط ہے, یہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. لیکن پھر اللہ نے جو ہے مجھے سرخرو کیا اور وہ خبر میری درست ثابت ہوئی. اور یہ سندھ ہاؤس والی خبر بھی, یعنی وہ بھی میں نے خبر دی تھی کہ یہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو رکھ لیا گیا, اور یہ ایئر وائی کے اوپر یہ سٹوریز آن ریکارڈ موجود ہیں. اور اس کے بعد مجھے نور عالم خان صاحب انہوں نے کہا کہ بڑے ظالم آدمی ہوتے ہیں, بڑے ظالم آدمی ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں ظالم ہوں یا ظالم نہیں ہوں, میرا کام خبر دینا ہے. تو میں ابھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو یہ آئینی ترمیم ہے یہ بھی ہو جانی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر ساتھ نہیں بھی دیتے تب بھی نمبر پورے تھے, کیونکہ اس فیصلے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بہت سے لوگ آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں, پنجاب اسمبلی سے, قومی اسمبلی سے اور سینٹ آف پاکستان. کہہ رہے ہیں کہ کچھ اراکین تو رابطے میں نہیں آ رہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ, وہ پھر کہیں پر موجود ہیں اسلام آباد میں یا کہیں پہ؟ دیکھیں یہ تو مجھے ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں علم نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ہاؤس کے اندر, لیکن پنجاب ہاؤس کے اندر نہیں ہے جی. وہاں پر وہ لوگ آپ جو ذکر کر رہے ہیں تو پنجاب ہاؤس میں کسی بندے کو انہوں نے نہیں ٹھہرایا ہوا, اور یہ اپنی مرضی سے لوگ. اس ٹائم پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ نہ یہ آزاد نہیں ہے. یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ اپنی منمانی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو جو ڈیو رسپیکٹ ہے. پی ٹی آئی بڑی کمپلیکس جماعت ہے. دیکھنے میں اراکین اسمبلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اراکین اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادر پدر آزاد ہیں؟ جی وہ آزاد ہے نا جی, ان کی مرضی ہے. جب وہ حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے اپنی مرضی کی, پارٹی کو چھوڑ گئے. اب اپوزیشن میں تب بھی وہ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اچھا, خبر آپ نے یہ دی ہے کہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں, کچھ بھی ہو جائے, لیکن پوری آئینی ترمیم کا پورا پیکج نہیں ہوگا جی, پورا نہیں ہوگا, پورا پیکج نہیں ہوگا. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن جائے گا, جو جوڈیشری کا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن, اور پھر جو کارکردگی ہے ججز کے حوالے سے, یہ ایک میکانزم تھوڑا چھوٹا سا چیز آ جائے گی. اور باقی جتنی چیزیں آپ نے مسودے میں دیکھی ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں. آئینی ترامیم پہ آپ کی رائے تو آئی, خبر آ گئی, بلکہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آئینی ترامیم, یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی تاثر یہ ہے کہ حکومت اس وقت سارا کچھ جو کر رہی ہے مقاصد ہیں پیچھے, چیف جسٹس کی ایکسٹینشن, یہ وہ خبر کیا ہے کہ کیا واقعی قاضی فائز عیسیٰ. پہلی بات تو یہ نا, یہ مفروضوں پر مبنی بات ہے نا. ایک تو اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے تو وہ ان کی ایکسٹینشن نہیں یا اپوائنٹمنٹ ہوگی. نہیں, یہ خبر کہاں سے آئی کہ وہ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا, ایک بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اگر ایکسٹینشن تو ہونا, اگر وہ سپریم کورٹ کے ہی چیف جسٹس برقرار رہیں اور مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے, اس کو تو آپ کہیں گے ایکسٹینشن.
اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو کوئی نیا کوڈ بن رہا ہے اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ میں اگر جاتے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اپوائنٹمنٹ. تو اب اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن میں اور اپوائنٹمنٹ میں بڑا فرق ہے. بڑا فرق اب ہے. کسی کی اگر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ کرائٹیریا اپوائنٹمنٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اگر اس معیار کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پورے اترتے ہیں, اگر ان کو اس میں اور انہیں یہ بتا دیا گیا ہے, اچھا, اور اگر انہیں یہ بتا دیا گیا نہیں یہ خبر نہیں آئی نہیں جی, ابھی تک ان سے بات نہیں ہوئی. ٹھیک, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, ابھی تک اس معاملے کو نہ ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے رکھا گیا ہے, کیونکہ ابھی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی, اور قاضی صاحب بننا بھی نہیں چاہتے, اس بارے میں کیا خبر ہے اس نئی عدالت کے چیف؟ یہ بات اس لیے ہے کہ قاضی صاحب کے سامنے جب یہ معاملہ آیا نہیں ہے تو اس پر ابھی ان کی رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا بھی نہ ہو کہ میں جب رائے آئے گی تو اس کے اوپر یہ بات یقینی طور پر وہ کریں گے. لیکن اگر میری بات سن رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پلیٹ فارم سے, تو آئی ریکویسٹ ہم کہ اگر ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایسا چیف جج آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو انہیں کو ہی بننا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بہترین جج ہیں, وہ ایک اچھے انسان ہیں. ان کا کوئی ایسا فیصلہ 63A والا فیصلہ ان کے جو کریڈٹ کے اندر نہیں ہے, ان کے کریڈٹ کے اندر. جی میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. اور نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے جو کہ اگین آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے. آرٹیکل 51 کو دیکھیں آپ نے, جو ہے وہ اس کی جو پلین ٹیکسٹ ہے آپ اس کو پڑھیں تو اس سے وہ پڑھیں اور پھر فیصلہ پڑھیں, تو اس میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو آئینی ترامیم میں کہیں پہ لکھا ہے ایکسٹینشن کی بات آئی ہے آئینی ترامیم میں, کہیں دیکھنے کا موقع ملا کسی؟ سر آئینی ترامیم کا جو مسودہ نیا آنے والا ہے وہ کریشن آف کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس وقت تک صرف یہ ہے, پلس دیکھیں جو آپ مسودے دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ مسودہ نہیں ہے, یہ بڑا ہی مختصر سی چیز ہے, بڑی سمپل سی چیز ہے. جو باقی میں بھی کوئی خواہشات کسی کی تھی بھی تو وہ خواہشات جو ہے نا ابھی اس ٹائم پر وہ پوری نہیں ہوں گی. تو اس کو اتنا پوشیدہ اور یا فوری طور پہ کیوں اس طرح سے رکھا گیا؟ اس کا اظہار کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جی پہلے ہم نے جب ذکر کیا, حکومت نے ذکر کیا, تو پھر جیسے مخصوص نشستوں والا فیصلہ آنا تھا وہ فیصلہ اچانک سے آیا. آپ کو دیکھنا کہ وہ 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوشنل کسی بھی معاملے کے لیے جہاں پر آئین کی تشریح درکار ہو, منیمم 5 رکنی بینچ ریکوائرڈ ہے, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آلریڈی ان پلیس ہے. اس کے باوجود ایک جو ہے وہ مختصر بینچ جو ہے, چھوٹا بینچ لیس دین 5 ممبر بیٹھتا ہے, پھر وہ حکم امتناعی دیتا ہے اور وہ اسٹے آرڈر دے کے کہتا ہے جی کہ 5 کمیٹی کو ریفر کر دیتا ہے کہ جی اگر آپ نے ریفر ہی کرنا تھا تو آپ اسٹے آرڈر دینے کی کیا ضرورت تھی. کیونکہ یہ بیسکلی خدشہ تھا کہ کہیں اس سے پہلے آئینی ترمیم نہ ہو جائے. اب یہ جب اس طرح خدشات کے اوپر آپ نے چل کر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ان فیصلوں کے اوپر سوالات اٹھیں گے. یہ دیکھیں جیسے کئی معاملات جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے آئے, جیسے ٹریبیون والا معاملہ آیا تھا پنجاب کی بکالا, تو اس پر انہوں نے سٹے نہیں دیا. وہ چاہتے تو حکم امتناعی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے میٹر جو ہے اسٹیٹ کمیٹی کو ریفر کیا اور کمیٹی کو کہا کہ جس پر 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. پھر کمیٹی نے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے اس پر فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے, میں اسد صاحب میں آپ سے